حضرت سے میں نے عرض کی حضرت کوئی وصیت فرمانے لگے جب اکیلے ہوتے ہو تو اس وقت اللہ سے ڈرا کرو، تنہائی میں اللہ سے ڈرو، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا بڑا مزہ ہے۔ رات کو اٹھ جاؤ چاہے 5 منٹ کے لیے ہو، بستر کے اوپر بیٹھ جاؤ، میں نہیں کہتا مصلے پہ ہے، میں نہیں کہتا وضو کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ جناب بستر نرم گرم اے سی والا یا سردیوں میں ہیٹر والا لحاظ گرم بستر چھوڑیں، میں نہیں یہ کہتا، بستر پہ ہی بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھ جائیں، بیٹھ کر اپنے اللہ کی طرف توجہ کر لیں، 1 منٹ کے لیے اللہ کی طرف توجہ کر لیں، تقویٰ نصیب ہو جائے گا، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے گا۔ ایک اور آسان نسخہ کر دو، ایک اور نسخہ آسان کر دیتا ہوں، اگر یہ بھی مشکل لگ رہا ہو تو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نا، جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فرضوں کے پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں 3 نیتوں کے ساتھ پڑھ لیں، 2 رکعتیں وتر پڑھنے سے پہلے 3 نیتوں کے ساتھ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التہجد کے نام پر 3 نیتوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ میں یوں کہوں گا کہ 3 لڈو کھا لیں عشاء کی نماز کے بعد فرضوں سے پہلے، کہ 3 لڈو ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی قسم اگر کوئی اس سے بھی میٹھا لفظ ہوتا تو میں وہ بولتا، یہ 3 لڈو ہے اللہ کی طرف سے عشاء کی نماز کے بعد فرضوں کے بعد وتروں سے پہلے 2 رکعت نفل 3 نیتوں کے ساتھ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التہجد کے نام پر فقط 2 رکعتیں پڑھ کر پھر وتروں کی نماز پڑھیں۔ یہ 3 لڈو آپ کھانا شروع کر دیں، اللہ کی قسم اللہ تقویٰ بھی نصیب فرمائے گا، پرہیزگاری بھی مل جائے گی، خوف خدا بھی آ جائے گا، للہیت بھی آ جائے گا، اور سب سے بڑا انعام کل قیامت کے دن اللہ تہجد پڑھنے والوں میں سے اٹھائے گا، تہجد پڑھنے والوں میں سے اٹھائے گا، کل قیامت کے دن اللہ پاک تہجد پڑھنے والوں میں سے اٹھائے گا۔ بھائی کن میں سے؟ تہجد پڑھنے والوں میں سے۔ کون سی تہجد؟ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، جس کا ذکر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اللہ کا قرآن بھی بتا رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ وہ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کل قیامت کے دن ان تہجد پڑھنے والوں میں سے اٹھائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر دنیا کے اندر کیا ملے؟